وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز حاضرین و سامعین اور منہاج القرآن انٹرنیشنل جاپان گما کن کے معزز عہدیداران، ذمہ داران، رفقاء و کارکنان، اور آج کے اس حلقہ درود و فکر میں جمع ہونے والے جملہ شرکا، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے ہفتہ وار حلقہ درود و فکر کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں آپ ساتھیوں سے اس حلقہ درود و فکر میں مخاطب ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حلقہ درود و فکر کی مناسبت سے ہی جو موضوع میرے ذہن میں آیا اور میں نے جسے منتخب کیا ہے وہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل ایمان۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید سے ایک معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر کیا کرو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا میری اتباع کر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے حبیب پھر یہ لوگ آپ کی اتباع کریں۔ اب لوگوں کا سوال ہے، لوگوں کا مقصد ہے، لوگوں کی منشا ہے کہ وہ اللہ کے محب بنے، اور اللہ رب العزت یہ راستہ بتا رہے کہ جو میرا محب بننا چاہتا وہ پہلے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرے۔ یعنی سوال یہ ہے اللہ کی محبت مل جانا، سوال یہ ہے کہ اللہ کا محب بننا، اور جواب یہ ہے کہ پھر اتباع مصطفیٰ اختیار کرو۔ تو پھر کیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کریں تو پھر کیا بندہ اللہ کا محب بننے کے اہل ہو جائے گا؟ اتباع مصطفیٰ کے بعد کیا اسے محبت الہی مل جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحببکم اللہ، یعنی اتباع مصطفیٰ سے پہلے لوگوں کی خواہش ہے، مقصد ہے، مدعا ہے کہ وہ اللہ کے محب بنے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، تم آئے تھے اللہ کا محب بننے، اب جب تم حضور کی اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فقط تمہیں اپنا محب نہیں بلکہ پھر اتباع مصطفیٰ کے صدقے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی محب بننے کا جو درجہ ہے، محب بننے کی جو شان ہے، محب بننے کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ، اب اس محبت میں کوئی کتنے کمال تک پہنچتا ہے، اس محبت کا کوئی حق ادا کر پاتا ہے یا نہیں، اس محبت کے کوئی تقاضے پورے کر پاتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی محبت کی طرف بہت سے لوگوں نے سفر کیے، بہت سے لوگ اس محبت کی طرف آگے بڑھے بھی، بہت سے لوگوں نے اس محبت کی طرف سفر کر کے چلنا بھی شروع کر دیا، لیکن کیونکہ اب وہ محبت عام محبت نہیں، وہ محبت عام تقاضا نہیں رکھتی، ظاہری بات ہے وہ اللہ کی محبت، وہ سفر کرنے والا اللہ کا محب بننے کے لیے نکلا ہے، تو ممکن ہے اس محبت کے تقاضے پورے نہ ہو، اس محبت کا جو معیار ہے وہ پورا نہ ہو، اس محبت کی جو ارفعیت ہے، جو بلندی ہے،
मुमकिन है कोई उस बुलंदी तक ना पहुंच पाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो मालिक ने रास्ता आसान किया कि ऐ मेरे मुहिब बनने वालों, तुमने क्या करना है, मेरे मुस्तफा की इत्तिबा करनी है। उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें फकत मुहिब नहीं बनाया जाएगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब भी बना लेगा। अब ये जो मुहिब से महबूब का सफर है, ये किस चीज ने तय करवाना है, ये इत्तिबा मुस्तफा ने तय करवाना। अब इत्तिबा मुस्तफा क्या चीज, एक लफ्ज होता है इताअत, जैसे अतीउल्लाह व रसूलहू, या अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक लफ्ज होता है इताअत और एक लफ्ज होता है इत्तिबा, इन दोनों में फर्क होता है। हम अमूमन जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं, हम सिर्फ इताअत से जोड़ देते हैं बाज़ दफ़ा, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फत्तबिऊनी फरमाया कि मेरे हबीब की इत्तिबा करो। इताअत से बुलंद दर्जा इत्तिबा का होता है। इताअत कहते हैं कि जो अहकामात हैं, जो चीजें फराइज हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीमात इरशाद फरमाई, उनके मुताबिक अमल करते जाना, इसको इताअत कहते हैं। यानी कुरान मजीद में कोई हुक्म आ गया, अहादीस में कोई हुजूर ने फरमान जारी किया, इन अहकामात पर अमल पैरा होना, इन अहकामात को पूरे करते जाना, जो चीजें फराइज हैं उन्हें अदा करते जाना, जो चीजें मुहर्रमात में से हराम चीजें हैं उनसे बचते रहना, यानी अहकामात या तालीमात पर अमल करना, इसे इताअत कहते हैं। और इत्तिबा कहते हैं, इत्तिबा में इताअत भी है कि जो हुजूर ने फरमाया उसके मुताबिक अमल करना, इत्तिबा में ये भी है। लेकिन इत्तिबा में ये होता है कि सिर्फ हुजूर की तालीमात पर अमल न किया जाए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। यानी तालीमात पर अमल करना, इसे इताअत कहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपना लेना कि ये मेरे आका की अदाएं हैं, उन अदाओं को अपना लेना, इसको इत्तिबा कहते हैं। सहाबा किराम की जिंदगी का कमाल ये है, उनकी जिंदगी का निचोड़ ये है कि वो सिर्फ हुजूर के मुती यानी इता करने वाले नहीं थे, वो सिर्फ इताअत गुजार नहीं थे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाले थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था ना, मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी, तीन चीजें गिनवाई। मग़ज़ कुरआन, कि अगर कोई कुरान का मग़ज़ मुझसे पूछे, कुरान का निचोड़ मुझसे पूछे, मग़ज़ कुरआन रूह ईमान। और दूसरी चीज कि अगर कोई मुझसे ईमान की रूह पूछे, जान दी, और अगर मुझसे कोई दीन की जान पूछे, यानी कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान। मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी, अस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, कि इन तीनों चीजों का जो खुलासा है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। वो मोहब्बत जिस दिल में समा जाए, वो मोहब्बत जिस दिल में आ जाए, वो मोहब्बत जिस मन में उतर जाए, वो मोहब्बत ऐसी चीज है कि वो कुरान का मग़ज़ भी उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर ईमान की रूह भी आ जाती है, और उसके अंदर दीन की जान भी आ जाती। और अगर कोई इस मोहब्बत से खाली हो जाए, तो फिर इकबाल ने ही कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल।
اگر حضور کی محبت دل میں آ جائے اور بس جائے تو یہ محبت قرآن کی فہمی بھی عطا کر دیتی ہے، یہ محبت ایمان کی روح بھی عطا کر دیتی ہے، یہ محبت ایمان کی جان بھی عطا کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی من اس محبت سے خالی ہو جائے، اس محبت سے کوئی من پیچھے رہ جائے، تو بھلے وہ عبادت گزار جیسے بھی ہو، بھلے اس کا ظاہری حلیہ یا وجاہت جو بھی ہو، اگر من حضور کی محبت سے خالی ہے تو پھر ہر چیز لا حاصل ہوتی۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام میں صرف اطاعت نہیں تھی، اطاعت بھی اپنے کمال پہ تھی کہ جو حضور فرما دیتے اس کو منو ان قبول کرتے، اس پر منو ان عمل کرتے، اس کو فوکس کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ اطاعت بھی کمال پہ ہے، اور کمال در کمال کہ ان کی زندگی میں اتباع مصطفیٰ بھی کمال پہ۔ اب صحابہ کرام جس کی آپ زندگی کے احوال کو پڑھیں، آپ کو یہ چیز سر فہرست نظر آئے گی ہر صحابی کے اندر۔ یعنی باقی عبادت گزاری، تقوی شعاری، تقوی والی زندگی، وہ تو کامن چیزیں ہیں، وہ تو نظر آتی۔ سر فہرست جو چیز نظر آتی ہے ہر صحابی میں، ان سر فہرست چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی میں حضور کی محبت اور غلامی کا جذبہ یہ اپنے کمال پہ ہوتا تھا۔ اور ہر صحابی میں دوسری چیز جو سر فہرست نظر آتی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت اور آل کی نسبت، یہ بھی کمال پہ نظر آتی۔ اب اگر اس کا تفصیلاً مطالعہ کرنا چاہیں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذل علی، آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام ہی یہی، اسیران جمال مصطفیٰ۔ یعنی صحابہ کرام میں وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کے اسیر یعنی قیدی ہیں۔ اب اس میں شیخ الاسلام نے یہ چیز واضح کی ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اتباع مصطفیٰ کا کیا جذبہ ہوتا تھا۔ اب یقیناً ایک کتاب میں ہزارہا صحابہ کرام کا تذکرہ جمع کرنا یہ یقیناً مشکل ہے، اور اگر جمع کر دیا جائے تو وہ کتاب کی ضخامت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام مدد ذل علی نے اس کتاب کے اندر 40 صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات کو جمع کیا ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ 40 صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں ہر صحابی آگے فالو کرتا تھا۔ اب یقیناً اب وقت بھی اتنا نہیں ہوتا، تو آپ کے سامنے میں بھی ان 40 میں سے صرف 4 کو لے لیتے ہیں فرض کر، اور 4 خلفائے راشدین کو ہی لے لیتے ہیں۔ اب ان صحابہ کرام میں خلفائے راشدین میں پہلی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب کئی مختلف واقعات ملتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں کہ جو اتباع مصطفیٰ کی چیز کو واضح کر دیتے۔ اس میں سے ایک سر فہرست جو واقعہ لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جن ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے معاً پہلے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیماری کے ایام تھے، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی، اب علالت تبا کے باوجود میرے آقا مسجد نبوی میں آ کے صحابہ کرام کی امامت نہ فرما سکے، اور صحابہ کرام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق کی امامت میں اپنی نمازیں پڑھتے۔ تقریباً 17 دنوں تک صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، اور اس ہر حدیث کا راوی کوئی ایک صحابی ہوتا ہے، کوئی 2 صحابی ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، اس حدیث کے تقریباً 40 کے قریب راوی ہیں۔
یعنی 40 مختلف صحابہ نے حدیث روایت کر کے آگے صحابہ کرام یا تابعین کو بیان کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ مسجد کا ہے، نماز کے وقت کا ہے، اس موقع پر سینکڑوں صحابہ کرام موجود تھے. یہ واقعہ سب نے جو دیکھا، پھر اس لیے پھر اس حدیث کے راوی زیادہ ہیں. انس ابن مالک ہوں، سیدنا ابو ہریرہ ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، دیگر صحابہ کرام مختلف نے روایات کی ہیں. اب واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب علالت تبا کے باوجود مسجد تشریف نہ لاتے. اب صحیح بخاری کے جو متن کے الفاظ ہیں، میں عربی نہیں پڑھ رہا وقت کی وجہ سے، الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام نماز شروع کر چکے تھے. وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ کے لفظ ہے، یعنی وہ نماز کے لیے صفیں بنا نہیں رہے تھے. وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز میں کھڑے تھے صفوں کے اندر، یعنی نماز شروع ہو چکی ہے. دوران نماز ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور انس ابن مالک اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں افاقہ ہوا ہوگا، بہتری محسوس ہوئی ہوگی. تو صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے ہی پردہ ہٹا کر دیکھنے لگ گئے. اب جو مسجد نبوی میں گئے ہیں، اگر وہاں آپ دیکھیں کہ جب مسجد نبوی میں آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک بنتا ہے اس دور کے مطابق وہ ایکسٹریم لیفٹ کی جانب بنتا ہے، بالکل بائیں جانب. یعنی اگر آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں کھڑے ہو کر جب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ بنتا ہے وہ بالکل بائیں طرف بنتا ہے، ایکسٹریم لیفٹ کی جانب. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کر دیکھنے لگ گئے تو وہ فرماتے ہیں فتبسم، حضور نے دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد مسکرانا شروع کر دی. اب یہاں پہ پھر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی بہت سی شروحات کو دیکھا کہ کس کس امام حدیث نے اس حدیث پر بحث کی ہے، انہوں نے اپنی اپنی توضیحات تشریحات کی ہیں، اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ تو نماز میں کھڑے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا؟ انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ حضور پردہ ہٹا کے فتبسم، حضور مسکرا بھی رہے ہیں؟ اور جب حضور مسکرائے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے دندان مبارک سے نور کی ایسے شعائیں نکلی کہ مسجد نبوی مزید منور ہو گئی اور وہ روشنی مزید بڑھ گئی. وہ فرماتے ہیں جب حضور مسکرائے اور مزید روشنی بڑھ گئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے جب اس روشنی اس نور کو دیکھا تو صحابی وہ نماز بھول گئے، انہوں نے صفوں کو توڑ دیا اور سارے یکسر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگ گئے. اب یہ تو ہے مقتدیوں کی حالت. اب جب ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ پیچھے لگتا ہے کچھ ہلچل شروع ہو چکی ہے، صحابہ کرام خوشی سے، ایک وجد کی کیفیت تھی کہ میرے آقا کی طبیعت میں افاقہ ہوا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس خوشی میں صحابہ کرام، کیونکہ 17 نمازیں گزر چکی تھی، یعنی کم و بیش 3-4 دن گزر گئے، اب سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی نماز کوئی ایسی نہیں ہم جیسی کہ دور بھی کوئی اشارہ ہو تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے کیا ہو رہا ہے. ان کی نماز تو یقیناً ایسے نہیں تھی، وہ تو دوران نماز اخلاص، للہیت، خالصیت کے اس مقام پہ ہوتے کہ دائیں بائیں کی خبر بھی نہ ہوتی تھی. لیکن پیچھے صحابہ کرام کا وجد، ان کی خوشی، ان کی فرحت،
اس کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق جان گئے کہ لگتا ہے مسجد میں حضور تشریف لے آئے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب مجھے یہ خیال گزرا تو میں نے مصلی امامت چھوڑنا شروع کر دیا کہ اگر حضور تشریف لے آیا مسجد میں. یہ خیال آیا کہ اگر حضور آ گئے ہیں تو پھر ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ حضور پیچھے ہوں اور ابو بکر صدیق آگے کھڑا ہو. اس خیال سے کہتے ہیں کہ میں پیچھے آنا شروع کر دی. جب میں پیچھے آیا تو حضور نے پھر اپنے حجرہ مبارک سے آواز دی اور فرمایا ان اتم الصلاۃ، اے ابو بکر پیچھے مصلی چھوڑ کے پیچھے نہ ہو. پچھلوں نے تو صفیں بھی توڑ دی ہیں، وہ سارے میری طرف دیکھنے لگ گئے ہیں. مصلی امامت تم نے بھی چھوڑ دی اور پیچھے آ رہے ہو. حضور فرمایا جو کچھ ہو چکا ان اتم الصلاۃ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو. اب جب صفوں سے بھی بندہ نکل جائے، امام مصلی امامت بھی چھوڑ دے تو نماز اب تو ٹوٹ گئی. ہم دیکھیں نا، نماز پڑھ کے دائیں طرف جب سلام کرتے ہیں تو یہ رخ پھیر لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ہم نماز سے نکل جاتے ہیں. وہاں تو صفیں بھی توڑ گئیں، صحابہ کرام قبلہ رخ ہونا انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، امام نے مصلی امامت بھی چھوڑ دیا. اب تو یہ بنتا تھا نا، حضور فرماتے نماز دوبارہ پڑھو، لیکن حضور نے فرمایا ان اتم الصلاۃ، دوبارہ نہ پڑھو. ان اتم الصلاۃ، جہاں سے تم نے چھوڑی تھی وہیں سے آگے جوڑ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے. آقا جہاں مل گیا تیرا نقش پا، وہیں میں نے کعبہ بنا لی. صحابہ کرام نمازوں میں بھی ان کا دھیان حضور کی طرف رہتا تھا، ان کا دل حضور کی طرف رہتا تھا، ان کا من حضور کی طرف رہتا تھا. مجھے کیا غرض تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت. اب اطاعت کیا ہے؟ اگر فقط اطاعت ہوتی تو ابو بکر صدیق بہتر جانتے ہم سے بھی کہ دوران نماز دائیں بائیں دھیان نہیں دیتے. صرف اگر اطاعت ہوتی تو ہر صحابی جانتا ہے کہ صف کو توڑیں گے، قبلہ رخ اگر ہونے سے ہم ہٹیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر قبلہ رخ رہتے، صف میں رہتے، نماز میں رہتے تو یہ اطاعت تھی. لیکن میں نے عرض کیا اطاعت تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ اتباع کے مقام پہ تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر مور لگا دی، یعنی تم نے میری خاطر صفوں کو توڑا، میری خاطر نماز کو چھوڑا، میری خاطر مصلی امامت ابو بکر نے چھوڑا. حضور نے فرمایا یہ سارا کچھ میری محبت میں کیا ہے، لہٰذا تمہاری نماز ٹوٹی نہیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے آگے جوڑ. لہٰذا اب یہ تصور، یہ خیال کہ دوران نماز حضور کا خیال آ جانے سے نماز معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے، ارے نماز ٹوٹتی نہیں، حضور کا خیال آ جانے سے نماز اور کمال پہ پہنچ جاتی. اگر حضور کا خیال آنا اتنا ہی منع ہوتا تو اللہ نے دوران نماز حضور کو سلام کرنا رکھتا ہی نہ. ایک امتی جب حضور کو سلام کرے گا تو حضور کا دھیان تو یقیناً آئے گا اسے. اب سیدنا ابو عمر فاروق کو لے لے، شدید گرمی ہے، شدید گرمی. سیدنا عمر فاروق ایک کھلے میدان میں اپنی سواری کو چکر لگوائے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ عمر کو یہ معلوم نہیں کہ کیا کر رہا ہوں، بس میں نے ایک دن دیکھا تھا حضور ایسے کر رہے ہیں تو میں آج وہی حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں. اب اس سے شریعت کا کون سا مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی اپنی سواری کو لے کر کھلے میدان میں شدید گرمی کے موسم میں دن کے وقت اپنی سواری کو ایسے چکر خالی سواری کو لگوائی جا.
اور پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا کیوں کر رہا ہوں، میں نے ایک دن حضور کو دیکھا تھا، میں تو اپنے آقا کی ادا پر عمل کر۔ وہی سیدنا عمر فاروق حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ عمر کے نفع کے مالک ہو نہ عمر کے نقصان کے مالک ہو، اس کے باوجود عمر فاروق تمہیں فقط اس لیے چومتا ہے کیونکہ عمر نے دیکھا میرے آقا نے تمہیں چوما، میں حضور کے چومنے کی وجہ سے اے حجر اسود تمہیں چوم رہا۔ یعنی عمر فاروق کو یہ بھی پتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے حجر اسود اس بوسہ دینے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ عمر فاروق کو یہ بھی پتا تھا مسئلہ، اگر ہمیں پتا ہے تو عمر فاروق کو تو بہتر پتا تھا، باوجود اس کے عمر فاروق نے یہ وجہ نہیں گنوائی کہ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی اسے چومتا ہے اور حجر اسود اس کے گناہ چوس لیتا ہے، عمر فاروق نے یہ نہیں کہا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں صرف اس لیے چومتا ہوں تمہیں کیونکہ میرے آقا نے تمہیں چوما۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی کو لے آخری 2-4 منٹ میں نے کہا خلفائے راشدین کے واقعات دیکھ لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت تقریباً 6 سالوں کے بعد جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ کیا عثمان، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین بھی تھے، مکہ والوں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندانی بھی کچھ تعلقات تھے اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے چند تاجروں سے بھی آپ کے تعلقات تھے، اس لیے حضور نے عثمان غنی کو بھیجا کہ شاید ان کے ان تعلقات کی وجہ سے کوئی معاہدہ ہو جائے ان سے اور ہم جا کر طواف کرائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سین کعبہ میں ہی مذاکرات ہوئے ان سے، قریش مکہ سے، یعنی کعبہ کے سین میں مذاکرات ہوئے اور ان قریش کے اور سرداران مکہ نے کہا کہ اے عثمان اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، لیکن یہ معاہدہ ہو گیا، یہ آپ سے وعدہ ہو گیا کہ آپ اگلے سال مسلمان آ جائیں، ہم اگلے سال آپ کو طواف کی اجازت دیں گے۔ یہ جب معاہدہ وغیرہ ہو گیا عثمان غنی وہاں سے پھر اٹھ کے واپس آنے لگے، ادھر صحابہ کرام آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر، آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے کہ عثمان تو خوش نصیب ہے، وہ سین کعبہ میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے اگر ہمیں اجازت نہ بھی ملی تو ممکن ہے عثمان غنی وہاں پہ طواف کر کے آ جائے۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے، یعنی حضور اپنے ہر محب کی اداؤں سے بھی واقف، ہر محب کے جذبات سے بھی واقف۔ عثمان غنی جب واپس آنے لگے تو پھر انہوں نے کہا کہ عثمان آپ سے کیونکہ ہمارا تعلق بھی ہے اور آپ اب آپ بھی چکے ہیں، سین کعبہ ہے، سامنے کعبہ موجود ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مڑ کے دیکھا اور فرمایا تم نے ایمان عثمان کا اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، تم نے عثمان کے ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ اس کے ساتھ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہا کہ میں اس کعبہ کو کعبہ جانتا کب تھا، ہم تو اسے بتوں کا گھر سمجھتے تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ کعبہ ہے، ہم نے اس کو کعبہ بھی اگر جانا ہے یا کعبہ مانا ہے تو وہ بھی حضور کی زبان پر عمل کرتے ہوئے، تو جن کے صدقے ہم نے اسے کعبہ مانا ہے کیا ہم ان کے بغیر اس کا طواف کر؟
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر طواف کے واپس آ گئے۔ اور آخری سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ سینان جمال مصطفیٰ جو شیخ الاسلام کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا۔ وہ واقعہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی نماز عصر کا، کہ جب حضور علیہ السلام دو قبائل کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام گئے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے پیچھے انتظار کیا کہ حضور علیہ السلام شاید تشریف لے آئے، انتظار کرتے رہے، عصر کی نماز کو مؤخر کرتے گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضور تو زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی نماز ادا کر لی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ ایک مقام آتا ہے، مقام صحابہ اسے کہتے ہیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات سے کہ اے علی میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جن قبائل کی صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے، میرے آقا نے وہی نماز عصر ادا کر لی تھی۔ مولا کائنات کی ابھی اثر رہتی تھی، اس مقام صحابہ پہ آ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور کوئی چیز نہیں ہے، علی کی گود حاضر ہے۔ میرے آقا نے اس میں سر انور رکھا اور آرام کرنے لگ۔ اب علی ہے، علی کہتے ہی اسے ہیں جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی۔ اس دن مولا کائنات نے جب حضور علیہ السلام کو آرام کروایا، اب وہ ایک نظر سورج پہ رکھتے، ایک نظر حضور کے چہرے پہ، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اب اطاعت یہ تھی، اگر صرف اطاعت کا جذبہ ہوتا تو اطاعت یہ تھی کہ مولا کائنات حضور کو اٹھا لیتے اور کہتے آقا میں نے ابھی نماز ادا کرنی، یہ اطاعت تھی۔ لیکن میں نے عرض کیا وہ اتباع کے جذبے پہ تھے، اور اتباع کے جذبے پہ کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اب سورج ڈوب گیا، سورج جب ڈوب گیا تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ، یہ پہلی نماز تھی جو علی المرتضیٰ کی قضا ہوئی۔ اب جب آنسو آئے تو حدیث میں ہے کہ وہ آنسو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ آ گرا۔ لیکن جب شیخ الاسلام ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ آنسو حضور کے چہرے پہ گرا، اس میں ایک بے ادبی لگتی ہے حضور کی ذات کو سامنے اگر رکھیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ وہ چہرہ، وہ آنسو مولا کائنات سے آنکھوں سے نکلا اور اس نے آ کر حضور کے رخسار کا بوسہ لے، میرے آقا کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ علی پریشان ہے۔ حضور بھی سمجھتے تھے کہ علی کو دنیا کی کوئی چیز تو پریشان کر نہیں سکتی، اگر علی پریشان ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے تو وجہ یقیناً کچھ اور۔ حضور نے پہلے ہی سوال کیا علی ماذا یبکی، کا علی کیوں روتے ہو؟ ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا علی کیا عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نہیں پڑھ سکتے۔ حضور ساتھ ہی پوچھتے علی اب قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی؟ اب مولا کائنات کا ایمان دیکھیں، سورج ڈوب چکا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا آقا سورج ڈوب چکا ہے اب کون سی ادا ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں آقا پہلے تو قضا ہی پڑھنی تھی، اب آپ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ آپ ادا بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ حضور نے مولا کائنات عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب میں نے ادا ہی پڑھنی۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب یہاں پھر وہی بات، رب کی اطاعت تو تھی نماز پڑھنا، وہ تو قضا ہو چکی ہے، وہ پھر کیسے اطاعت ہے؟ وہ اطاعت ایسے ہی ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
یہ دعا کر کے فردد علیہ الشمس، حضور فرماتے ہیں اے اللہ علی پر سورج کو لوٹا دے۔ یہ دعا کر کے ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں یہ دعا کرنے کے بعد بھی ابھی سورج لوٹا نہیں۔ اس کے بعد کیا کیا میرے آقا نے؟ ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، انگشت مبارک کا جو اشارہ کیا، تو ام المومنین فرماتی ہیں جیسے جیسے انگلی بلند ہوتی گئی ویسے ویسے سورج پیچھے آتا گیا، اور یہاں تک کہ عصر کے وقت پہ آ چکا۔ حضور نے فرمایا علی اب ادا پڑھ۔ اب یہاں پھر یہ حدیث کی شرح ہے، اگر دعا کے فوراً بعد سورج آ جاتا تو ہر کوئی کہتا کہ حضور نے دعا کی ہے، پلٹایا تو خدا نہیں ہے۔ دعا کے فوراً بعد سورج نہیں پلٹا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تو سورج پلٹا، تاکہ قیامت تک ہر کوئی جان جائے کہ بے شک پلٹانے والی طاقت اللہ کی ہی ہے۔ لیکن اس دن یہ اختیارات مصطفیٰ میں تھا کہ حضور کے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹایا گیا۔ تو یہ اتباع مصطفیٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف جو حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضور نے تعلیمات دی، صرف ان پر عمل کرنے میں بھی حکمت اور بہتری ہے، اس میں بھی فضیلت ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے جذبہ اطاعت سے بلند اتباع کا بھی ہونا چاہیے، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر بھی عمل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر، آپ کی زلف مبارک، آپ کے قد و قامت سے بھی محبت کریں، اور آپ کے قد و قامت اور آپ کے وجود اقدس کی اداؤں سے بھی محبت کریں۔ منہاج القرآن کا، شیخ الاسلام مدہ ظلہ العالی کا، اور 14 صدیوں سے ہر امام، ہر فقیہ، ہر محدث، ہر مفسر، ہر مجدد، ہر مجتہد ایک ہی پیغام دیتے آئے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ نسبت ہے جو یقیناً دنیا میں بھی کام آتی ہے، یقیناً قبر میں بھی کام آئے گی، یقیناً حشر میں بھی کام آئے گی، اور یقیناً جنت میں بھی کام۔ اس نسبت، اس محبت، اس عشق